بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما خلقت الدنیا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم ہادی کل مولائے کل محسن انسانیت تاجدار ختم نبوت حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد آج گفتگو کا موضوع ہے حدیث لولاک کا مفہوم۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو باعث تخلیق کائنات بنایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ حدیث قدسی مختلف الفاظ کے ساتھ احادیث کی کتب میں موجود ہے، آج اس پہ بحث کرنی ہے۔ کسی مقام پہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا لولا محمد ما خلقت الافلاک، کہیں فرمایا لولا کا لما خلقت الدنیا، کہیں فرمایا لولا کا لما اظہرت الربوبیہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو نہ بناتا
تو میں افلاک کو نہ بناتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا. یہاں تک اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا. نہ چاند بناتا، نہ سورج، نہ زمین، نہ آسماں، نہ چاند ستارے، نہ یہ پہاڑ، دریا، سمندر، یہ چرند پرند، حیوانات، انسان، کوئی چیز بھی نہ بناتا. یہاں تک کہ اللہ رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تجھے بنایا اور تمہاری وجہ سے میں نے پوری کائنات کو تخلیق فرما دیا. تو اس حدیث کا جو معنی و مفہوم ہے اور اس کے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے. اور یہ حدیث مبارکہ من گھڑت نہیں بلکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث قدسی اللہ رب العزت کا فرمان ہے. اور اس سلسلہ میں مختلف ائمہ نے مختلف ادوار میں محدثین کرام نے اس حدیث پاک پہ بحث کرتے ہوئے فرمایا. امام قسطلانی علیہ الرحمہ نے مواہب الدنیا کے اندر اس حدیث پاک پہ بحث کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان و عظمت ہے اس پر امام قسطلانی نے ایک باب قائم کیا استشفاء آدم بہی. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرنا. اور دعا حضور کے وسیلہ سے مانگ کر اپنے مطلب کو حاصل کرنا. کہتے ہیں رویہ انہو لما خرج آدم من الجنہ جب آدم علیہ السلام جنت سے باہر تشریف لائے رآ مکتوبا علی ساق العرش تو انہوں نے عرش کے پائے پہ عرش کے ستونوں پہ لکھا ہوا دیکھا وعلی کل موضع فی الجنہ اور جنت میں ہر جگہ ذیشان پر جنت کے ہر روشن مقام پر جنت کے درختوں کے پتے پتے پر جنت میں جہاں بھی نظر آدم علیہ السلام کی جاتی تھی وہاں پہ انہوں نے یہ لکھا ہوا دیکھا کیا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقرونا بسم اللہ تعالی. اللہ رب العزت جل جلالہ کے نام کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لکھا ہوا دیکھا ملا کے اللہ کے نام کے ساتھ آگے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا دیکھا. تو اس وقت اللہ سے عرض کی فقالا جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے جنت سے باہر تشریف لائے تو اللہ رب العزت جل جلالہ سے عرض کی فقال یا رب ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ہوا. اے اللہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے ہر جگہ میں نے دیکھا عرش کے ستونوں پہ درختوں کے پتوں پہ جنت کے ہر روشن مقام پہ جہاں بھی میری نظر گئی وہاں پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے. تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا یا آدم ھذا ولدک فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی غیر نہیں یہ تیرے لخت جگر ہیں یہ تیری اولاد سے ہیں الذی لولاہ ما خلقتک حدیث پاک جو حدیث لولاک ہے
آگے وہ بیان کر دی. اللہ رب العزت جل جلالہ فرمایا اے آدم ھذا ولدک، یہ تیری اولاد سے ہے، لیکن یاد رکھ الذی لولاہ ما خلقتک، یہ اتنی ان کی بلند شان ہے، ان کا اتنا بلند مرتبہ و مقام ہے، اگر ان کو میں نے نہ بنانا ہوتا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہ بناتا، ما خلقتک، اے آدم یاد رکھ پھر میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا. اب تجھے پیدا کیا تو ان کی وجہ سے، تجھے پیدا کیا ان کے باعث تجھے پیدا فرمایا، یہ تیری اولاد سے ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے آگے عرض کر دی فقال یا رب بحرمت ھذا الوالد بحرمت ھذا الولد ارحم ھذا الوالد. اے اللہ پھر میں دعا مانگتا ہوں میری اولاد سے یہ اتنی عظمت والے موجود ہیں، یا اللہ پھر اس ولد کے وسیلہ سے والد پہ رحم کیا جائے، اس بیٹے کے وسیلہ سے باپ پہ رحم کیا جائے. آدم علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی کہ یا اللہ یہ میری اولاد سے جن کا نام میں نے جنت میں دیکھا، جن کا نام عرش کے ستونوں پہ دیکھا، جن کا نام میں نے جنت کے درختوں کے پتے پتے پہ دیکھا، یا اللہ یہ میری اولاد سے ہیں، تو پھر میں ان کے وسیلہ سے تیرے دربار میں دعا مانگتا ہوں، مالک میری دعا کو درجہ قبولیت عطا فرما. اللہ رب العزت جل جلالہ نے آگے سے یوں نہیں فرمایا کہ میں تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو ڈائریکٹ مجھ سے مانگ، وسیلہ کی کیا ضرورت ہے، میں سب کی سنتا ہوں، تو پھر یہ وسیلہ والی بات کو چھوڑو، ویسے ہی مانگو. اللہ رب العزت نے یوں نہیں فرمایا، بلکہ خالق کائنات جل جلالہ نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ اس مسئلہ کو بہت ہی روز روشن کی طرح واضح کرتے ہیں اور مسئلہ کو حل کرتے ہیں. فنودی یا آدم، آدم علیہ السلام سے خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا لو تشفعک الینا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل السماوات والارض لشفعناک. اے آدم ان کا نام لے کر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر تو نے مانگا ہے بالکل تھوڑا، صرف اپنے لیے مانگا. اگر آج ان کا نام لے کر فی اہل السماوات والارض، تمام آسمان والوں کے لیے اور تمام زمین والوں کے لیے مانگ لیتا، لشفعناک، تو میں تیری دعا کو قبول فرما لیتا. یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے اگر مانگنا ہو اے آدم، پھر تھوڑا نہیں مانگا جاتا، پھر زیادہ مانگا جاتا ہے، کیونکہ ان کا جب نام آتا ہے تو میں جھولیوں کو معمور فرما دیتا ہوں. ان کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو بنایا، حضور کی وجہ سے. اگر سرکار نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام بھی نہ ہوتے، آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے، نہ یہ زمیں ہوتی، نہ زمیں کے مکھی ہوتے، نہ وہ آسماں ہوتا، نہ آسماں کے چاند ستارے ہوتے. رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا. حضور کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق فرما دیا. اسی لیے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا، چشم ہستی صفت دیدہ عامہ ہوتی، دیدائے کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا. کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی آنکھ اندھی ہوتی اگر تمہارے
نور کا سرما کن کی آنکھ میں موجود نہ ہوتا، تمہارے ہاتھ کی چمک سے چاند چمکتا ہے، اور کائنات کی آنکھ اندھی ہوتی اگر کن کی آنکھ میں تمہارے نور کا سرما موجود نہ ہوتا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں کچھ نہ ہوتا اگر آپ نہ ہوتے، چاند میں چمک نہ ہوتی اگر آپ نہ ہوتے، سورج میں یہ روشنی نہ ہوتی اگر آپ نہ ہوتے، کائنات میں کوئی مخلوق نہ ہوتی اگر آپ نہ ہوتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو تخلیق فرمایا اور آپ کی وجہ سے پوری کائنات کو تخلیق فرما دیا۔ اسی طرح مختلف الفاظ کے ساتھ المستدرک جلد نمبر 5، اس کے اندر بھی یہ حدیث لولاک موجود ہے، لیکن اس کے الفاظ کچھ مختلف ہیں۔ یہاں پہ امام حاکم یہ روایت لائے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے باب قائم کیا ہے، استغفار آدم علیہ السلام بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دعا مانگنا سرکار کے وسیلہ سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اقترف آدم الخطیۃ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، خطا سے مراد ہماری خطاؤں جیسی نہیں، جو ادب کے لحاظ سے مانا ہے وہ یہاں کر رہا ہوں، جو اسلاف نے مانا کیا ہے، کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین، جو ابرار کی حسنات ہوتی ہیں ان کو مقربین کی سیئات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے لحاظ سے جو خطا ہے وہ معنی یہاں پہ نہیں ہے، ادب کے لحاظ سے جو معنی بنتا ہے وہ معنی کر رہا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا قال یا ربی اسألوک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے جو حدیث میں نے بیان کی اس میں تو ہے نا کہ آدم علیہ السلام نے پوچھا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ہوا، اور کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ تو یہاں پہ آدم علیہ السلام نے شروع میں سوال کیا یا ربی اسألوک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے میں تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، میری دعا کو قبول فرما۔ لگتا ہے یہ جدا جدا موقع ہے اور اپنی حیثیت کے لحاظ سے دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ فقال اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا یا آدم، اے آدم، وکیف عرفت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ولم اخلقہ، اے آدم وکیف عرفت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ولم اخلقہ، اے آدم تو انہیں کیسے جانتا ہے، ابھی تو میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا، اور ولم اخلقہ ابھی ان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی، تو انہیں کیسے جانتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے جو آگے عرض کی، یعنی کہ ابھی حضور کی تخلیق نہیں ہوئی اور آدم علیہ السلام ان کے وسیلہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ آج جب وسیلہ کی بات چھیڑتے ہیں اور وسیلہ کی بات ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں وسیلہ سے دعا مانگنا جائز ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جب حضور موجود تھے ظاہری حیات میں اس وقت تو وسیلہ جائز تھا، اور اب چونکہ پردہ فرما گئے اب جائز نہیں ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں
کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے وسیلہ سے دعا مانگ رہے تھے تو اس وقت سرکار ظاہری طور پر موجود نہیں تھے، تو پتہ چلا جن کی ولادت سے پہلے وسیلہ سے دعا مانگنا جائز ہے، ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی وسیلہ سے دعا مانگنا جائز ہی ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنبد خضرا میں برزخ کے اندر حیات حسی حقیقی دنیاوی کے ساتھ زندہ و تابندہ ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کرام کے جسم کو کھا نہیں سکتی۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ مَخْلُقُ، اے آدم میں نے ابھی ان کو پیدا ہی نہیں کیا اور تو نے کیسے جانتا ہے؟ قَالَ يَا رَبِّ، آدم علیہ السلام نے عرض کی یا رب لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ، اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا، تخلیق کیا، وَنَفَخْتُ فِيَّ مِن رُوحِكَ، اور تو نے مجھ میں اپنی روح پھونکی، رفعت رأسی، آدم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سر اٹھایا، پہلی بار جب میں نے سر اٹھایا تو کہتے ہیں فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا، کہتے ہیں میں نے جب پہلی بار سر اٹھایا تو عرش کے ستونوں پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا، کیا؟ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں نے جب پہلی بار سر اٹھایا تو میں نے عرش کے ستونوں پہ یہ لکھا ہوا دیکھا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فعلمت انک لم تضف، تو میں جان گیا، میں نے دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ رب ذوالجلال جل جلالہ نے جس شخصیت کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہوا ہے، لگتا ہے یہ اللہ کو شخصیت اور یہ جن کا نام اللہ نے لکھا ہوا ہے، لگتا ہے یہ اللہ کو ساری مخلوق سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو میں نے یہ اندازہ لگایا اور میں نے یہ سوچا، مجھے یہ علم ہوا کہ جو اللہ کو بڑا پیارا ہے اس کا وسیلہ دوں تو اللہ میری بات ٹالے گا نہیں، رد نہیں فرمائے گا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے کیا فرمایا؟ فقال اللہ صدقت یا آدم، اللہ خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، جو تو نے سوچا، جو تو نے کہا، جو تو نے وسیلہ سے دعا مانگی، صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، انہو لأحب الخلق الی، اے آدم یہ پوری مخلوق میں سے جتنی عزت ان کی ہے میرے ہاں اتنی کسی کی نہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، یہ میرے محبوب ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذْ سَأَلْتَنِي بِحَقِّ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم مَا خَلَقْتُكَ، اے آدم یہ مجھے بڑے پیارے ہیں، ادعونی بحق ہی، ان کے وسیلہ سے تم مجھ سے مانگو، کیونکہ قد غفرت لکا، جو تمہاری مراد پوری نہیں ہو رہی تھی وہ تمہیں میں نے دے دی، اور ولولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما خلقتک،
اگر میں ان کو پیدا نہ فرماتا اے آدم یاد رکھ پھر میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا. آگے لکھا ہوا ہے ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے سند کے لحاظ سے. یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے. امام حاکم نے اس کو یہاں پہ روایت کیا. تو مستدرک میں اور امام سیوطی نے مواہب الدنیا کے اندر اور البدایہ والنہایہ کے اندر ایک حدیث اس سے تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث لولاک موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی کائنات کی تخلیق ہوئی. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، بلکہ پوری دنیا کو بنایا تو حضور کے وسیلہ سے بنایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے اور صحابہ کرام نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فلاں نبی کی شان اتنی بلند ہے، فلاں نبی کو اللہ نے یہ شان عطا کی، فلاں کو یہ شان عطا کی، فلاں کو یہ شان عطا کی. قیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی گئی کلم اللہ موسیٰ تکلیما، رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، ان سے کلام کیا. وخلق عیسیٰ من روح القدس، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے پیدا فرمایا. واتخذ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا. واصطفیٰ آدم، آدم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا، مصطفیٰ بنایا. فما اعطیت من الفضل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماؤ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا کیا شانیں عطا فرمائی ہیں. اللہ رب العزت جل جلالہ نے فوراً جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل جا میرے محبوب سے یہ کہہ دے کہ تم تو عاجزی کرتے ہوئے اپنی شانوں کا اظہار نہیں کرتے. ان ربک یقول، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب یہ فرما رہا ہے کہ یہ غلاموں کو ارشاد فرما دو وَإِن كُنْتُ اتَّخَذْتُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا فَقَدْ اتَّخَذْتُكَ حَبِيبًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، اے محبوب تمہاری شان بھی کوئی کم نہیں، تمہیں اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے. آگے فرمایا وَإِن كُنْتُ كَلَّمْتُ مُوسَىٰ فِي الْأَرْضِ تَكْلِيمًا فَقَدْ كَلَّمْتُكَ فِي السَّمَاءِ، اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا ہے تو ان سے کلام کیا ہے زمین پر، تم سے اللہ نے کلام کیا ہے عرش بری پہ بلا کے، عرش بری پہ تمہارے ساتھ کلام ہوا. اللہ رب العزت ہم کلام ہوا اور کلام کیا گیا تم سے. موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا تو موسیٰ علیہ السلام زمین پہ تھے. تمہاری شان ان سے بلند ہے کہ تمہیں اللہ نے عرش بری پہ بلایا اور وہاں کلام کیا. وَإِن كُنْتُ خَلَقْتُ عِيسَىٰ مِن روح القدس، اگر میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے پیدا کیا. فَقَدْ خَلَقْتُ اسْمَكَ مِن قَبْلِ اخلق الخلق بِأَلْفَ سَنَةٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو تمہارا امتیاز پھر بھی ہے، میں نے تمہارا نام اس وقت پیدا کیا تھا ابھی مخلوق کا کچھ بھی نہیں تھا. میں نے تمہارا نور مخلوق کی تخلیق سے 2000 سال قبل تمہارے نور کو پیدا فرمایا. وَإِن كُنْتُ اصْطَفَيْتُ آدَمَ فَقَدْ خَتَمْتُ بِكَ الْأَنْبِيَاءَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آدم علیہ السلام کو مصطفیٰ بنایا ہے تمہاری شان بھی تو کوئی کم نہیں، تمہیں میں نے خاتم الانبیاء بنایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ
خلقن اکرم علی منکا، میں نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جن کی عزت تم سے بڑی ہو. فرمایا سارے عزت والوں سے بڑی عزت اگر کسی کی ہے تو وہ آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. فقد اعطیتک الحوض، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہیں حوض کوثر عطا کیا. میں نے آپ کو یہ شان دی والشفاعت، اور میں نے شفاعت کبریٰ کا جو تاج ہے وہ تمہارے سر پہ سجا دیا. گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دلہا نبی علیہ السلام ہوگا. ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے. صراط و میزان و حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا. آنا لہا کہہ کے لیں گے عاصیوں کو وہ آغوش مرحمت میں، عقل و ماں کو جیسے نبی کو اپنا غلام ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حوض کوثر دیا، تمہیں شفاعت کبریٰ کا تاج دیا. والناقہ، میں نے اونٹنی آپ کو دی. والتاج، اور محشر کے دن مقام محمود پہ جلوہ کر کے تمہیں تاج پہناؤں گا، وہ تاج بھی صرف آپ کو ہی دوں گا. والحج والعمرہ، اور حج عمرہ تمہیں دونوں عطا کیے. وشہر رمضان، اور رمضان جیسا مقدس مہینہ بھی تجھے عطا کیا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فلا اذکر فی موضع حتی تذکر معی، فرمایا قیامت تک کبھی بھی میرا ذکر تمہارے ذکر کے بغیر نہیں ہوگا. جہاں جہاں اللہ فرماتا میرا ذکر ہوگا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر بھی ضرور ہوگا. وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا، میں نے دنیا کو پیدا کیا. وَأَهْلَهَا، اور اس کے اہل کو پیدا کیا. میں نے دنیا اور اہل دنیا کو پیدا کیا تو کس لیے؟ لِيُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ تمہاری شان بتاؤں، تاکہ انہیں بتاؤں کہ تمہارا میرے نزدیک مرتبہ کیا ہے، میرے نزدیک تمہاری شان کیا ہے. ولولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما خلقت الدنیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجھے نہ بناتا تو میں دنیا کو ہی نہ بناتا. ما خلقت الدنیا، پہلی حدیث مبارکہ ہے کہ اے آدم اگر انہیں نہ بناتا تو تجھے بھی نہ بناتا. اور ایک حدیث پاک میں ہے ما خلقت الافلاق، میں افلاق کو پیدا نہ کرتا، میں چاند سورج کو پیدا نہ کرتا، میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. اس حدیث پاک میں جو البدایہ کے اندر ہے، اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا لولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما خلقت الدنیا، دنیا میں کوئی چیز نہ ہوتی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا ظہور نہ ہوتا. آپ کو بنایا، آپ کی وجہ سے پوری کائنات کو تخلیق فرما دیا. تو پتہ چلا جن کے باعث اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بنایا، تو ہمیں بھی حضور کی وجہ سے ہی تخلیق کیا گیا. تو آج حق بنتا ہے جن کی وجہ سے ہم تخلیق ہوئے، ہم پیدا کیے گئے، حق بنتا ہے ان کی سنتوں پہ عمل کیا جائے. حق بنتا ہے کہ ان کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے، کائنات کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا. حضور آئے اور آپ نے پوری کائنات میں نور کو تقسیم فرما دیا. یہ جو روشنیاں ہیں، یہ جو رونقیں ہیں، یہ جو عزتیں ہیں، یہ جو ہر طرف ایک روشنی اور نور کا سما ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس میلاد شریف کی برکت ہے. یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شریف کا نور ہے. یہ 12 ربیع الاول شریف کا فیضان ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا. دعا کر رہا ہوں اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے
جو محبت ہے اس میں مزید اضافہ فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ اپنا خوف اور حضور کی محبت ہمارے نصیبوں میں فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.